السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے بات کرنی ہے سیکنڈ ایئر مضمون نگاری اور اہم مضامین کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اردو کے پرچے کے اندر یہ 20 نمبر کا ایک سوال پوچھا جاتا ہے آپ سے، جس میں آپ نے مضمون جو ہے وہ لکھنا ہوتا ہے۔ کل نمبر جو ہے وہ اس کے 20 ہوتے ہیں، دستیاب وقت آپ کے پاس 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عموماً بچے جو ہے وہ 40 منٹ کے اندر اس سوال کو حل نہیں کر پاتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسرے ٹائم سے جو ہمارے پاس دوسرا جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے پرچے کو حل کرنے کے لیے، اس میں سے جو ہے وہ ٹائم نکال کر اس کو لیں۔ یعنی کہ ہمارے پاس خط کو جو ہے وہ حل کرنے کے لیے، خط والا جو سوال ہوتا ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس 20 منٹ ہوتے ہیں، تو یعنی وہ 10 منٹ میں حل ہونے والا سوال ہے، تو ہم 10 منٹ جو ہے وہ اگر اس کو دے دیں تو یہ 50 منٹ میں سوال ایزیلی حل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ سے 40 منٹ میں یہ سوال حل نہیں ہوتا تو آپ خط سے 10 منٹ بچا کے بھی اس کو دے سکتے ہیں اس سوال کو پراپر حل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد طریقہ کار اس کا کیا ہے؟ طریقہ کار ہے کہ یہ آپ کا جو مضمون ہے یہ 6 سے 8 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مقدار اور معیار کے یکساں نمبر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوالٹی اور کوانٹٹی کے، ٹھیک ہے، کوانٹٹی اور کوالٹی کے، یعنی آپ نے 6 سے 8 صفحات پر یہ مضمون لکھ لیا، اس کے بعد انہوں نے معیار بھی چیک کرنا ہوتا ہے۔ یعنی ایک ٹاپک اگر آپ کو دیا گیا محسن انسانیت کے حوالے سے، تو آپ اس کے اندر کوئی اور رینڈم واقعات یا کچھ اس طرح کی چیزیں لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو وہ ایگزامینر یا چیکر آپ کو اس کے نمبر نہیں دیتا۔ تو آپ اگر اس سے ریلیٹڈ مواد اس کے اندر لکھتے ہیں، کنٹینٹ لکھتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے اس کے۔ تو اس طرح سے جو مقدار ہمارے پاس جس مقدار سے لکھا جائے اور معیار سے لکھا جائے، ان دونوں کے نمبر جو ہیں وہ برابر ہوتے ہیں۔ یعنی یہ دو چیزیں جو ہیں وہ چیک ہوتی ہیں آپ کے پیپر کے اندر، آپ کے مضمون کے اندر۔ اس کے بعد مضمون جو ہے وہ 3 حصوں میں لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ابتدائیہ ہوتا ہے، پھر نفس مضمون ہوتا ہے اور اینڈ پہ اختتامیہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ابتدائیہ مطلب کہ اگر ہمارے پاس یہی ٹاپک ہے محسن انسانیت کا، تو آپ نے ڈائریکٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع نہیں کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی ابتدائیہ کے اندر آپ نے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس یہ ٹاپک ہے محسن انسانیت کا، تو آپ نے ڈائریکٹ ادھر سے سٹارٹ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس سے پہلے پس منظر لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، آپ نے ان کے بارے میں لکھنا ہے، اور 1 سے 1.5 صفحہ آپ نے ابتدائیہ کے لیے جو ہے وہ صرف کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نفس مضمون آتا ہے اور اس کے بعد اختتامیہ آتا ہے۔ نفس مضمون میں آپ نے ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، اس کے بعد آپ اس میں افودر گزر، صحابت، اس جیسے واقعات ایڈ کر سکتے ہو، اور آپ کے ہر صفحے کے اوپر کوئی حوالہ یا شعر جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اس سے اچھا امپریشن پڑتا ہے چیک کرنے والے پہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی جو ہے وہ واقعہ کوٹ کرنا ہے یا کوئی صحابہ کے حوالے سے، اس طرح سے آپ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے لکھا کریں، کیونکہ جب چیک کرنے والا ہوتا ہے وہ اگر پڑھنا سٹارٹ کر دینا تو وہ پھر اس کو بعض چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر سے اچھی نہیں لگتی اور وہ دائرے لگانے شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کوئی اہم چیز جو ہے وہ اپنے مضمون کے اندر لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور ہائی لائٹ کر کے لکھیں۔ اس کے بعد اختتامیہ کے اندر آپ نے اپنے ارد گرد معاشرتی ماحول کے حوالے سے ایسی چیزوں کے بارے میں کہ ہم کیوں آج کل جو ہے وہ پستی کا شکار ہیں، کیونکہ ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، آپ اس حوالے سے لکھ سکتے ہیں، اور اس کا بھی آپ 1 سے 2 صفحے جو ہے وہ اختتامیہ کے لیے، یعنی کہ اگر ہم نے اپنا مضمون 8 صفحوں پر لکھنا ہے تو آپ 1 سے 1.5 صفحہ جو ہے وہ ابتدائیہ کے لیے لکھ سکتے ہیں، پھر نفس مضمون کا 5 سے 6 جو صفحات ہیں وہ ہمارا جو اصل ٹاپک ہے اس کے اوپر لکھ لیجئے، اور پھر اس کے بعد اختتامیہ کے اندر آپ نے 1 یا 2 جو صفحے ہیں نا وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اہم مضامین ہے ہمارے پاس۔ اہم مضامین جو ہے وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر آپ کے جو بھی اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ، وہ سیرت طیبہ ہے، وہ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ سارے جو ٹاپکس ہیں وہ اسی میں آتے ہیں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اس کے بعد حب الوطنی ہے، ٹھیک ہے، ادب اور زندگی ہے ہمارے پاس، تعلیم نسواں ہے، نظم و ضبط ہے، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کے بعد نظم و ضبط ہے، ہمارے پاس محنت کی عظمت ہے۔ تو آپ نے کوئی بھی مضمون لکھنا ہو، ٹھیک ہے، یہ 10 جو امپورٹنٹ مضامین ہے، سائنس کے کمالات ہیں، میرا پسندیدہ شاعر ہے، نظام تعلیم ہے، اس کے بعد پابندی وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم جو مضمون ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو اگر آپ نے کوئی بھی مضمون کسی بھی ٹاپک پہ آپ کو لکھنے کے لیے آ جاتا ہے تو آپ نے طریقہ کار یہی رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے ابتدائیہ لکھنا ہے، اس کے بارے میں لکھنا ہے، پھر نفس مضمون کے بارے میں لکھنا ہے، اور پھر اختتامیہ پہ لکھنا ہے۔ اس طرح آپ کا یہ کویسچن جو ہے وہ اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔